سعودی عربیہ نے غزہ سے اسرائیل کے مکمل انخلاء اور مستقبل کے کسی بھی انتظام میں فلسطینی مزاحمتی گروہوں کو غیر مسلح کیے جانے کے حوالے سے شفافیت پر زور دیا ہے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ غزہ کی تعمیر نو کی خاطر مالی وسائل کی منتقلی کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے تنازع کے حقیقی خاتمے کا واضح ویژن موجود ہو۔ سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ سعودی عربیہ امریکی صدر ٹرمپ کی سربراہی میں بننے والی غزہ امن کونسل کی حمایت کرتا ہے۔ سعودی عربیہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی سے اسرائیل کے انخلاء کے وقت حماس کی تخفیف، اسلحہ کی تاریخ اور جنگ کے مکمل خاتمے سے متعلق منصوبوں کی شقوں پر عمل درآمد کے حوالے سے مکمل شفافیت ہو۔ سعودی عربیہ نے امید ظاہر کی ہے کہ امن کونسل کا پہلا اجلاس جو آئندہ ہفتے امریکہ میں منعقد ہونے والا ہے اس عمل کی جہتوں کو واضح کرنے میں مدد فراہم کرے گا تاکہ رکن ممالک تعمیر نو اور غزہ کے لوگوں کے بہتر مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے اپنی ممکنہ شراکت کا جائزہ لے سکیں اور جلد لے سکیں۔ امریکہ نے یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ کی جانب سے ہر ممکن اقدام کی آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ امریکی حکومت یوکرین میں فوجی تنازع کے حل میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام کرنے کو تیار ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ تمام مشکلات کے باوجود امریکہ یوکرین بحران کے پرامن حل کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہے۔ مارکو روبیو کا کہنا تھا کہ یہ سوال اب بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ آیا یوکرین ایسی شرائط قبول کرے گا جو روس کے لیے قابل قبول ہو یا نہیں۔ تاہم امریکہ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوششیں جاری رکھے گا۔ مارکو روبیو کا کہنا تھا کہ امریکہ یوکرین بحران کے حل کے عمل سے کسی صورت باہر نہیں نکلے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ واحد ملک ہے جو دونوں فریقوں کو مذاکرات کے ذریعے جنگ کے خاتمے کے امکان پر بات چیت کے لیے ایک میز پہ لانے میں کامیاب رہا، اور یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جس سے امریکہ دستبردار نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ کئی سالوں بعد پہلی بار کم از کم ٹیکنیکی سطح پر دونوں فریقوں کے فوجی حکام نے گزشتہ ہفتے ملاقاتیں کی اور نئی ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ یوکرین سے متعلق باقی ماندہ اختلافی نکات کی فہرست مختصر ہو رہی ہے، لیکن ان میں سے بیشتر اب بھی پیچیدہ ہیں اور مزید محنت کے متقاضی ہیں۔